معاشرے میں تعلقات اور میل جول میں ایک اور بڑی نازک اور بڑی خاص بات ارشاد فرمایا میرے حبیب تمام مسلمان مردوں سے، ایمان والے مردوں سے یہ فرما دیجئے یغضوا من ابصارہم، اپنی نگاہیں نیچی رکھیں، ناجائز امور کی طرف بھی نہ دیکھیں، ناجائز پروگراموں کو بھی نہ دیکھیں، اور پردہ دار خواتین کو بھی تانک جھانک نہ کریں، اور عورت ننگی بغیر پردے کی بھی پھر رہی ہو تو یہ اپنی نگاہ بچائیں۔ قرآن چونکہ اللہ کریم کا کلام ہے اور اللہ خالق ہے، خود اس نے چیزیں بنائی ہیں، وہ بہتر جانتا ہے۔ اسلام نے یہ حکم آج سے 1450 سال پہلے دیا۔ 14 صدیاں دھکے کھانے کے بعد سائنس اس جگہ پہنچی ہے۔ یہ بڑی عجیب بات ہے کہ آج کا سائنسدان یہ کہتا ہے کہ ہر مرد، ہر عورت کے دل میں ایک خاص فریکوینسی ہے جس کی وہ ریز چلتی رہتی ہیں جو جنسی ملاپ کے لیے ہے، جن سے مخالف سے متاثر بھی ہوتی ہے، جن سے مخالف کو متاثر بھی کرتی ہے، اور یہ جنسی شعاعیں یا ریز یا ویوز جو دل سے اٹھتی ہیں یہ آنکھوں کے راستے بکھرتی ہیں، نگاہوں کے راستے بکھرتی ہیں۔ آج کا سائنسدان یہ کہتا ہے کہ اگر کسی خاتون کی وہی فریکوینسی ہو جو کسی مرد کی ہو تو جیسے ان کی نگاہیں ملیں گی تو ان کے دل اتنے متاثر ہوں گے کہ وہ ایک دوسرے کو چھوڑ نہیں سکیں گے۔ جتنی کم زیادہ ہوگی اتنی کم اٹریکشن ہوگی، اتنی کم ایک دوسرے کی طرف کشش ہوگی، لیکن اگر کسی کی بالکل ایک جیسی ہے تو پھر وہ جو قصے مشہور ہیں وہ سسی پنو یا ہیر رانجھا بن جائیں گے۔ اب یہ ایک ایسی بات ہے، فطری بات ہے، انسان کے دل کے اندر وہ کوئی آئینہ لگا ہوا ہے من جانب اللہ، چونکہ بقائے نسل کے لیے ضروری ہے۔ تو اللہ کریم نے ہر ایک سے مردوں کو ہر عورت کی سے نگاہ ملانے سے ہی روک دیا۔ قرآن کریم نے آج سے 1450 سال پہلے یہ ضابطہ دے دیا کہ ایمان والے مردوں سے فرما دیجئے یغضوا من ابصارہم، نگاہیں نیچی رکھا کریں، عورتوں کو تانک جھانک نہ کریں، اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں گے، نہ نگاہیں ملیں گی نہ وہ خطرہ پیدا ہوگا۔ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، اور اپنی آبرو کی حفاظت کریں۔ ہر فرد کی ذاتی آبرو ہوتی ہے، یہ صرف عورتوں کے لیے نہیں ہے، مردوں کی بھی آبرو ہوتی ہے، اور مرد اگر یہ ہمارے معاشرے میں اطلاق تو عورتوں پر ہوتا ہے نا، فلاں کی آبرو چلی گئی، چلی تو مرد کی بھی جاتی ہے، جو بدکاری میں یا گناہ میں مبتلا ہوتا ہے تو وہ بھی بے آبرو ہو جاتا ہے۔ تو فرمایا آبرو جو ہے یہ بندے کی جان سے قیمتی ہے، اس کی حفاظت کی جائے، اور حفاظت کا بنیادی اصول یہ ہے کہ آپ نگاہوں کی حفاظت کریں۔ اس راستے سے یہ چور داخل ہوتا ہے، آپ اس راستے کی حفاظت کریں۔ مومن مردوں سے کہہ دیجئے یغضوا من ابصارہم، اپنی نگاہیں نیچی رکھیں، ناروا چیزوں کی طرف نہ دیکھیں، ناروا پروگراموں کو نہ دیکھیں، ناروا کاموں کو نہ دیکھیں، ناجائز عورتوں کی تانک جھانک نہ کریں، اور اپنی آبرو کی حفاظت کریں، اور اس کا یہ بنیادی اقدام ہے۔ ذَلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ، یہ ان کے لیے بہت پاکیزگی کی بات ہے، پاک دامنی کی بات ہے، اپنا دامن بچا کے رکھیں۔ اور یہ بات یہاں یاد رکھیں، ان اللہ خبیر بما یصنعون، تم لوگ جو کچھ بھی کیا کرتے ہو اللہ کو اس کی خبر ہے۔ بنیادی بات
ایمان باللہ پر آ کر اٹکتی ہے. اگر ایمان نہیں ہے تو پھر انسان کسی ضابطے کا پابند نہیں رہتا. پھر ضابطے کتابوں میں رہ جاتے ہیں، باتوں میں رہ جاتے ہیں، لیکن ذرا بندہ دوسروں کی نگاہوں سے پوشیدہ ہوتا ہے تو جی چاہتا ہے کر اٹھتا ہے. سارے کام ناروا کرتے رہتے ہیں جب تک کوئی بندہ نہ دیکھنے والا ہو. اس بات سے نہ ڈریں کہ ثبوت پیش ہو جائے گا، کیمرہ لگا ہوا ہے، یہ ہے وہ ہے. تو بنیادی بات یہ ہے کہ مومن کو اللہ کی کریم کی ذات اور اس کی قدرت پہ یقین ہوتا ہے، اور اسے یہ یقین ہے کہ میں جو کچھ کر رہا ہوں میرے رب کریم دیکھ رہے ہیں، اللہ جل شانہ دیکھ رہے ہیں، میرے کردار سے واقف ہیں. اور جب اللہ کریم دیکھ رہے ہیں تو کوئی دیکھے نہ دیکھے، پھر تمہیں ناجائز تانک جھانک کرنے کی ضرورت نہیں. اسی طرح فرمایا وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ. اسی طرح مومن خواتین کے لیے بھی حکم ہے کہ اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں اور خواہ مخواہ ناروا طور پر کسی مرد کو نہ دیکھیں، ناجائز طور پر مردوں کی طرف نگاہ نہ اٹھائیں. جانبین کو حکم ہے. ہمارے ہاں تو رواج ہو گیا کہ عموماً مردوں پر لڑکوں پر قدغن لگائی جاتی ہے، یہ بے حیا ہیں، یہ بے شرم ہیں، یہ تانک جھانک کرتے ہیں. یہ نہیں پوچھا جاتا کہ آج بچیاں بے پردہ کیوں ہو گئی ہیں، یہ کیوں عیاں ہو کر سڑکوں پہ پھرتی ہیں، انہوں نے کیوں برقعے اتار دی ہیں. یہ آج کل کے آپ دھرنوں کی تصویریں آپ بھی دیکھتے ہوں گے ٹیلی ویژن میں. نوجوان بچیاں ہیں، انہوں نے گالوں پہ جھنڈے بنائے ہوئے ہیں، اوپر کچھ لکھوایا ہوا ہے. یہ کیا تماشا ہے؟ یہ مسلمان معاشرہ ہے، یہ مسلمان بزرگوں کی اولاد ہیں، یہ مسلمان والدین کی بچیاں ہیں. پھر جلسے ہو رہے ہیں سیاسی، وہ جی وہ عورتوں کا الگ بن گیا ہے جی، انکلوئر کے اسے کیا کہتے ہیں، لیڈیز انکلوئر بن گیا. اور پھر خبر آ جاتی ہے اس میں مرد گھس گئے. یار خدا اللہ کا خوف کرو. خواتین کو جلسوں میں جانے کی، سیاسی جلسوں میں جانے کی ضرورت کیا ہے؟ نوجوان بچیوں کو بھیجنے کی ضرورت کیا ہے؟ بات اتنی سی ہوتی ہے تو ذرائع ابلاغ ریڈیو ٹی وی والے بڑھا کے اتنی کر کے ہر گھر پہنچا دیتے ہیں، تو پھر آپ ان کو خواتین کو جلسوں میں بھیجنے کی ضرورت کیا ہے؟ اور پتہ نہیں والدین کس دل گردے کے ساتھ جوان بچیوں کو بھیج دیتے ہیں. میری سمجھ میں تو یہ بات بھی نہیں آتی. تو فرمایا مومن عورتوں سے بھی کہہ دیجئے کہ اپنی نگاہیں بھی نیچی رکھا کریں، نگاہوں کی بھی حفاظت کریں. یغضضن من ابصارہن، اپنی نگاہیں نیچی رکھیں. یحفظن فروجہن، اور اپنی آبرو کی حفاظت کریں، جان دے کر بھی کریں.